الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کروڑ مرتبہ احسان ہے جی، اس مالک نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے پاک مقدس رحمتوں بھرے، برکتوں بھرے اور بخشش بھرے اور مغفرت بھرے مہینے کو دیکھنا نصیب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب کیا ہے، اسی طرح وہ مالک ہمیں اس میں اپنی عبادات کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان کی طرف سے اپنی بارگاہ میں ان کو قبول بھی فرمائے۔ یہ ماہ مبارک رمضان مبارک قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہاں پر خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ جس بندے کے سینے میں ایمان ہے، یہ اس بندے سے خطاب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایمان کی دولت ہے، ایمان کا ایک جذبہ ہے جو انسان کو روزہ رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، میں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے جی۔ اور جس بندے کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اس سے یہ خطاب بھی نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرض کرے اور بندہ نہ مانے۔ ڈاکٹر ایک دفعہ کہہ دیتا ہے نا بی پی کے مریض کو، بھائی جان نمک تیز نہیں کھانا۔ شوگر کے مریض سے ایک دفعہ کہہ دینا جی چینی نہیں کھانی۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ دنیا باز آ جاتی ہے، اس پہ عمل کر لیتی، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے فرض کیے ہیں، ایمان والے پہ کیے ہیں، تو اب یہ خود بخود ماہ مبارک فیصلہ کر دے گا ایمان والا کون ہے اور ایمان سے خالی کون ہے۔ میری بات ہو آپ اٹھا کے دیوار پہ ماریں، مجھے ماریں، میری بات کو کیا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی اہم عبادت ہے جناب کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ نے سب میں روزے رکھے۔ ہر ایک امت کے وہ الگ بات ہے، کسی کے اوپر تھوڑے رہے، کسی کے اوپر زیادہ رہے، کیفیتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن روزے فرض رہیں، کیونکہ یہ جو کما کتب علی الذین کہہ رہے ہیں نا، جس طرح کے پچھلوں پر فرض ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، یہ ان پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ کیوں مالک؟ فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے، پرہیزگاری ملے۔ میں قربان جاؤں جی، اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں نا ایسی رکھی ہیں جس میں دکھاوا ہے۔ نماز کوئی پڑھے گا نا جی، کھڑا بھی ہوگا، رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، جو یہ کیفیتیں کر رہا ہوگا پتہ چل جائے گا یہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، خیرات دے گا، فطرانہ دے گا، نفل دے گا، کیا دے رہا ہے جی؟ مال دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کوئی کرے گا، جناب جانور ذبح کر، کیا کر رہے ہو بھائی؟ قربانی کر رہا ہے۔ ہر عبادت، تلاوت کلام پاک کوئی کرتا ہے تو کوئی دیکھنے والا کیا کہے گا؟ قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا ہے ہی کوئی نہیں۔ سارے زمانے کو کہتے پھرے جو میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، گھر جا کے دم لا لے، سوٹا لانا شروع کر دے، کھانا شروع کر دے، چائے پینی شروع کر، ٹھیک ہے، دنیا کے سامنے تم نے جھوٹ بولا ہے، بولتے رہو۔ اللہ نے یہ وہ ایک ایسی عبادت رکھی ہے جس میں صرف بندے اور رب کے درمیان ایک، ہمارے بچپن کے اندر بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، لاپرواہی کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت اتنا نہیں پتہ ہوتا۔ مدرسے میں ہم پڑھتے تھے نا جی، تو استاد ہمارے سب بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، تو ہم میں سے کچھ ایسے بچے بھی تھے جو جن سے برداشت نہیں ہوتے، وہ باتھ روم میں گھس کے پانی پی لیتے تھے۔ انہوں نے اپنا کرنا ہے نا جی، استاد جی کے سامنے روزہ ہے، کوئی کھایا پیا نہیں، لیکن لیٹرین ایچ پانی پی لے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ ایک ایسی بات، اس لیے میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، مشکوٰۃ شریف ادھر میرے پاس ہی پڑھی ہوئی ہے،
اور یہ بات میں پڑھ کے حیران ہو گیا، ہر عبادت کل قیامت والے دن تمہارے گناہوں کے بدلے میں، کسی نے 1 پیسہ دیا ہے نا جی، تو اس کو کئی 100 نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی، کئی 100 نیکیاں اس کو دینے پڑیں گی 1 پیسے کے بدلے۔ ہر نیکی تمہاری چلی جائے گی، لیکن واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے بدلے میں نہیں دے گا، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے تھا، اس کا اجر بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، اور اس کے صلے میں رب سونا وہ ہے جی الصوم لی وانا اجزی بھی، اچھا اجزی بھی ہے اجزا بھی ہے، دونوں طرح یہ عبارت پڑھی جا سکتی ہے کہ میں ہی اس کی جو ہے وہ صلہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے روزہ رکھا، میں اس کی جزا میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی ہر نیکی کا ایک مقرر کر دیا گیا، یہ نیکی کرو گے 1 نیکی کے بدلے 1 ثواب ملے گا، یہ نیکی کرو گے 10 گنا ثواب ملے گا، یہ نیکی کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزہ ایسا ہے جی جس کا ثواب مقرر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ میں نے ساری کتابیں پڑھ لی، میں نے احادیث بھی پڑھی، میں نے تفاسیر بھی پڑھی، لیکن کسی تفسیر میں کسی بھی محدث نے، کسی بھی مفسر نے یہ نہیں لکھا جی روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ عام بندہ نماز پڑھتا ہے، 1 نماز کا 1 گنا ثواب، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھے گا 27 گنا ثواب، جامع مسجد میں چلا جائے گا 500 گنا ثواب، بیت المقدس میں چلے جائے گا 25,000 ثواب، مدینہ منورہ میں چلے جائے گا 50,000 ثواب، اگر بیت اللہ میں چلا جائے گا، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بیت اللہ کی ہواؤں فضاؤں میں اللہ تعالیٰ سانس لینے کی اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب جائیں وہاں پر نماز پڑھیں، 1 نماز کے بدلے اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آج جا کے تحقیق کریے گا، کیوں کہ اس کی جزا خود میرا مالک ہے۔ ہر ایک نیکی کا، یہ میں نے مشکات شریف کی حدیث پاک عرض کی تھی، ہر نیکی کا دروازہ الگ ہے، صدقہ دینے والے الگ دروازے سے جنت میں جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے الگ جائیں گے، نماز پڑھنے والے الگ جائیں گے، قاری الگ جائیں گے، ہر ایک نیکی کرنے والا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ دروازے سے جائے گا۔ ہر ایک نیکی کے دروازے نارمل دروازے ہیں جی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے لیے باب الریان اللہ نے رکھا ہے، VIP گیٹ۔ میں ادھر کافی عرصہ، اب تو حکومت نے بند کر دیا، پتہ نہیں کیا وجہ بنی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں جب عوام جاتی ہیں نا جی، ان کے لیے علیحدہ گیٹ ہے، جو علماء آتے ہیں نا جی ان کے لیے علیحدہ گیٹ ہے، ان کو پاس جاری کیے جاتے ہیں، عوام ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن عوام کے اندر اگر علماء لگ کے جائیں گے تو وہ تو نشست میں پہنچ ہی نہیں پائیں گے، مختصر نشستیں ہوتی ہیں، فجر سے زور تک، زور سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد، تو جن کی یہ عصر کے بعد کی نشستیں ہیں وہ تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے، ان کے لیے پھر علیحدہ سے پروٹوکول ہوتا ہے کہ یہ ادھر نہیں آئیں گے، اس دروازے سے جائیں گے۔ اللہ کل قیامت والے دن روزے داروں کو بھی یہی پروٹوکول دے گا۔ جو بندہ اللہ کے لیے پیاسا رہے، بھوکا رہے، پھر اس کے لیے صاحب میں کیفیت بیان کروں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ سمجھ لیں، یہ ہوتا ہے نا جی ریڈ کارپٹ استقبال، تو یوں ہی سمجھ لو کل روزے والے کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا، بھائی اس دروازے سے آؤ، بھائی ادھر آؤ، ادھر ہاں جی۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ لوگ جو جنت کے سارے دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک ذات جن کا نام جناب امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس ماہ مبارک میں ہر بلا سے، مصیبت سے، آفتوں سے محفوظ رکھے، اس کی عبادات کما حقہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے حفاظ کرام قرآن سنا رہے ہیں اللہ ان کی خیر کرے، ان کو سلامت رکھے، وہ قرآن سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی